بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز عشاء کے بعد 2 بار ایک تسبیح پڑھو، شمیلہ پری مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ 10 منٹ کا عمل ہے۔ جو لوگ زیادہ مجبور ہیں یہ عمل صرف ان کے لیے ہے۔ دوستو، زندگی سالوں میں مہینوں میں نہیں بدلتی، زندگی انہیں لمحے بدل جاتی ہے جس لمحے آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے۔ یہ سچ ہے کہ 1 منٹ میں زندگی نہیں بدلتی، لیکن 1 منٹ سوچ کر کیا ہوا فیصلہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ عملیات کی نئی سے نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک رات کا عمل ہے۔ بعد نماز عشاء آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ شمیلہ پری حاضر ہوگی۔ شمیلہ پری سے آپ دنیاوی تمام جائز و ناجائز اپنے مسئلے حل کروا سکتے ہیں، جیسا کہ انعامی نمبر حاصل کرنا، خزانوں کی معلومات لینا، کسی کی طلاق کروانا، کسی کی طلاق رکوانا، دشمن کو زیر کرنا، دشمن کو بیمار کرنا، دشمن کو تباہ و برباد کرنا، دشمن کا کاروبار میں نقصان کرنا۔ اس کے علاوہ اولاد کو اپنے تابع کرنا، جادو ٹونے کا مسئلہ حل کرنا، کفیل کو مدیر کو اپنے تابع کرنا، محبت کا مسئلہ حل کروانا، اپنی پسند کی جگہ اپنا رشتہ کروانا۔ لڑکی والے نہیں مانتے، انشاءاللہ گھر آ کر رشتہ دیں گے۔ لڑکیاں اپنے شوہروں کے لیے بھی کر سکتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کو اپنے تابع کر سکتی ہیں۔ روٹھی ہوئی بیوی کو منانا ہو یا میاں بیوی میں طلاق کروانی ہو، ہر کام انشاءاللہ منٹوں اور گھنٹوں میں یہ شمیلہ پری آپ کو حل کر کے دے گی۔ عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ عمل کسی بھی دن وار، کسی بھی چاند کی تاریخ کو آپ کر سکتے ہو۔ جس روز آپ نے عمل کرنا ہے اس روز کچھ ایسی چند چیزیں جو آپ کو ذہن نشی کرنی ہوگی، ان پر عمل کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ اگر ان پر عمل نہیں کرو گے تو آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک بات بھی اگر آپ مس کر جاؤ گے تو آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ بات خاص یاد رکھیے گا۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے اس روز عمل کا صدقہ دینا ہے۔ اس عمل کا صدقہ یہ ہے، آپ نے 1.25 kg باجرہ لینا ہے۔ باجرہ لے کر آپ نے اپنے ہاتھ سے چڑیوں کو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس عمل کا صدقہ ہے۔ اب اس عمل کی زکوٰۃ آپ نے کسی قبرستان میں جا کر ادا کرنی ہے، یعنی کہ کسی قبرستان میں آپ نے چلے جانا ہے، وہاں پر آپ نے سورۃ جن کو ایک بار پڑھ کے گھر واپس آ جانا ہے۔ اس عمل کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بعد نماز عشاء آپ نے کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہ ہو، جگہ پاک صاف ہو، رازداری والی ہو۔ آپ نے وضو وغیرہ کر کے منہ اپنا قبلے رخ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے پتھر کی تسبیح ایک لینی ہے۔ اس پتھر کی تسبیح پر جو آپ کو الفاظ سکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے 1400 بار پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ زشل بطول تیتو، زشل بطول تیتو، اس کو آپ نے 1400 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ بتائی گی باتوں پر عمل کرو گے تو ٹھیک ہے۔ پرہیز جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، جس روز بھی اس عمل کو کیا جائے گا اس روز بڑا گوشت نہیں کھانا، کچی سبزی نہیں کھانی، سلاد نہیں کھانا، پان، سگریٹ، نسوار، حقہ، گٹکا، نشہ وار تمام چیزوں سے پرہیز ہوگا۔ عمل کو رازداری کے ساتھ کیا جائے گا، اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے اپنے سامنے تھوڑے سے کوئلے جلانے، ان کولوں پر آپ نے سندور ڈالنا ہے 1 چمچ، ٹھیک ہے؟ 1 چمچ سوکھی دھنیا اور تھوڑی سی سندل کی لکڑیاں، ان کا دھواں بن جائے گا، اور آپ نے اس الفاظ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ نے یہ الفاظ پڑھنا ہے تو آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی 7 بار آیت الکرسی 4 بار چاروں کلوں کو پڑھ کے نئی چھری پر دم کر کے اسار کے اندر بیٹھ جانا ہے اور پڑھائی شروع کر دیں۔ جب پڑھائی زیادہ ہو جائے گی، یعنی کہ 900 یا 1000 پر تعداد جائے گی، آپ کو بچوں کی آوازیں آئیں گی۔ ڈرنا نہیں، دل تھام کے عمل کرنا ہے، گھبرانا نہیں۔ اگر آپ تعداد بھول جاتے ہو تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ کو رجت ہو جائے گی۔ کمزور دل والے لوگ اس عمل سے دور رہیں۔ ڈر خوف والا عمل ہے۔ تو تعداد اچھی طرح پوری کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی، آپ کو سلام بلائے گی اور کہے گی آپ نے مجھے حاضر کیوں کیا؟ تو آپ نے کہنا ہے
میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے، آپ مجھ سے دوستی کریں اور مجھے اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتائیں۔ یہ آپ سے کچھ توشہ مانگے گی، جیسا کہ آپ نے اپنے پاس رات کی رانی کے 21 پھول لے کر بیٹھنا ہے، گلاب کے 21 پھول، نرگس کے 21 پھول اور زعفران کے 21 پھول۔ یہ پھول اپنے پاس لے کر بیٹھنا ہے۔ جب یہ آپ سے وہ توشہ وہ پھول مانگے گی تو آپ نے کہنا ہے پہلے مجھے اپنی حاضری کا طریقہ بتائیں، نشانی دیں اور حضرت سلیمان کی قسم کھائیں۔ آپ مجھے کبھی نقصان نہیں دے گی، میرے بلانے پر فوراً حاضری دیں گی، پھر میں آپ کو یہ پھول دوں گا۔ اس کی طاقت بالکل زیرو ہو جائے گی۔ جب آپ ان الفاظوں کو پڑھ لو گے اسی ٹائم یہ آپ سے وعدہ کرے گی، حضرت سلیمان کی قسم کھائے گی اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اپنی حاضری کا طریقہ بتائے گی۔ تو آپ نے اس کے بعد اس کو وہ پھول وغیرہ دے دینے ہیں جو اس نے حاضری کا طریقہ بتایا ہوگا۔ دوبارہ آپ اس طریقے پر اس کو حاضر کر کے دنیاوی کوئی بھی مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت لے کر کرنا ہے، لوہے تذکیر بنوا کے بازو پر باندھ کے پھر کرنا ہے۔ بغیر لوہے تذکیر کے، بغیر اجازت کے کرنے والے کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ ناکامی ہوگی۔ آپ کو سکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آواز کی صورت میں اجازت لیں، لوہے تذکیر بنوائیں، اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ آپ کو جب تک رازداری میں رکھو گے، ٹھیک ہے، یہ حاضری دیتی رہے گی۔ جب راز فاش کر دو گے تو دوبارہ حاضری نہیں دے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے۔ کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھیے۔ اگر پھر بھی کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔